السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ چینی وزیر اعظم کا چائنا ڈیولپمنٹ فورم 2024 کی سالانہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ فلپائن رنائی ریف پر قانون کی خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزی کو بند کرے چینی وزارت دفاع۔ اور اسرائیل کا غزہ میں کئی مقامات پر فوجی آپریشن جاری۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے 24 مارچ کو بیجنگ میں منعقدہ چائنا ڈیولپمنٹ فورم 2024 کی سالانہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ سال چین نے معاشی اور سماجی ترقی کے اہم اہداف کو کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی معیشت میں ترقی کا رجحان مستحکم اور مضبوط ہو رہا ہے اور چین کی طویل مدتی اقتصادی ترقی کی عمدہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چینی وزیر اعظم نے کہا کہ چین مستقبل میں بھی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دے گا اور عالمی معیشت کی بحالی اور مستحکم ترقی میں مزید یقین اور مثبت توانائی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین میکرو اکنامک پالیسی ایڈجسٹمنٹ کو تیز کرتے ہوئے ملکی طلب کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کرے گا، ایک متحد قومی مارکیٹ کی تعمیر کو مزید فروغ دے گا اور جدید صنعتی نظام کی تعمیر کو تیز کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم صنعتی جدت طرازی کو فروغ دینے کے لیے سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی پر عمل کرتے ہوئے نئی معیاری پیداواری قوتوں کی ترقی کو تیز کریں گے، سبز تبدیلی کو فروغ دینا جاری رکھیں گے اور چین کی معیشت کی طویل مدتی پائیدار اور صحت مند ترقی کو فروغ دیں گے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے مزید کہا کہ چین قانون کے مطابق ہر قسم کے کاروباری اداروں کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے گا اور اعلیٰ معیار کے کھلے پن کے ذریعے دنیا کو اپنے ساتھ منسلک کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک زیادہ کھلا چین یقینی طور پر دنیا کے لیے جیت جیت تعاون کے مزید مواقع لائے گا۔ رواں سال کی سالانہ کانفرنس کا اہتمام چین کی ریاستی کونسل کے مرکز برائے ترقیاتی تحقیقات نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں ورلڈ بینک کے سربراہ اور عالمی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کے علاوہ چینی اور غیر ملکی ماہرین، اسکالرز، کاروباری شخصیات، حکومتی حکام اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں سمیت تقریباً 400 افراد نے شرکت کی۔ چائنا ڈیولپمنٹ فورم 2024 کی سالانہ کانفرنس کا آغاز 24 مارچ کی صبح بیجنگ میں ہوا۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں اہم بین الاقوامی تنظیموں، فارچیون 500 کمپنیز کے رہنماؤں اور متعدد بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالرز چین کی پائیدار ترقی سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ موجودہ کانفرنس کا موضوع چین کی پائیدار ترقی ہے اور فورم میں شریک تمام فریقوں کے نمائندے 8 اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان موضوعات میں چین کی پائیدار ترقی کی رفتار اور امکانات، کاربن نیوٹرلٹی اور عالمی موسمیاتی حکمرانی، مصنوعی ذہانت کی ترقی اور حکمرانی، اور نئی کھپت اور اندرونی طلب کے امکانات کی ترقی شامل ہے۔ چین کے قومی کمیشن برائے ترقی و اصلاحات کے چیئرمین زنگ شان جے نے کہا کہ چین کی جانب سے نئی معیاری پیداواری قوتوں اور اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے لامحدود مواقع میسر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین صنعت، زراعت، تعمیرات، نقل و حمل، تعلیم، ثقافتی سیاحت اور طبی دیکھ بھال سمیت 7 بڑے شعبوں میں آلات کی تجدید کو فروغ دے گا، جس سے 5 ٹریلین یوان سے زیادہ کے سالانہ حجم کے ساتھ ایک بہت بڑی مارکیٹ کی تشکیل متوقع ہے۔ آٹو موبائلز، گھریلو آلات اور گھریلو سجاوٹ سمیت صارفی ساز و سامان کی اپ گریڈیشن کی جائے گی، جس سے کھربوں یوان کی مارکیٹ پیدا ہونے کی توقع ہے، جبکہ کاربن اخراج کنٹرول کے لحاظ سے چین کو 2030 سے پہلے ہر سال کم از کم 2 ٹریلین یوان کی نئی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اطلاعات کے مطابق 25 مارچ کو فورم متعدد سیمینارز اور پینل مباحثوں کا بھی انعقاد کرے گا، جس میں عالمی معیشت اور نئی کھپت کا احاطہ کرنے جیسے اہم موضوعات شامل ہوں گے۔
چین کی وزارت دفاع کے ترجمان ووچیان نے رنائی ریف میں فلپائن کی دراندازی کے بارے میں نامہ نگاروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ کو فلپائنی بحری جہاز نے چین کے رنائی ریف سے ملحقہ پانیوں میں داخل ہونے اور غیر قانونی طور پر گراؤنڈڈ اپنے جنگی جہاز کو سامان پہنچانے کی کوشش کی، جس پر چینی کوسٹ گارڈ نے فلپائنی بحری جہاز کو قوانین اور ضوابط کے مطابق اپنی حدود سے باہر نکالا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام عمل معقول، قانونی، پیشہ ورانہ اور معیاری تھا۔ ترجمان نے کہا کہ چین کی نانشا جزائر بشمول رنائی ریف اور اس سے ملحقہ پانیوں پر ناقابل تردید خود مختاری ہے۔ چین فلپائن سے ایک بار پھر کہتا ہے کہ وہ ایسے بیانات دینا بند کرے جس سے تنازعات میں شدت پیدا ہو اور صورتحال مزید خراب ہو۔ اس کے ساتھ ہی فلپائن کو چاہیے کہ تمام خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزیوں کو بند کرے۔ ووچیان نے کہا کہ اگر فلپائن چین کی سمندری حدود کی بار بار خلاف ورزی کر کے اسے چیلنج کرتا رہا تو چین اپنی علاقائی خود مختاری، سمندری حقوق اور مفادات کے مضبوط تحفظ کے لیے بروقت اور ضروری اقدامات اختیار کرتا رہے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 22 مارچ کو عالمی بینک نے پاکستان کو ڈیجیٹل معیشت کے استحکام اور دریائے سندھ پر ڈیم بحالی کے منصوبے میں مدد کے لیے $149.7 ملین کی فائنینسنگ کی منظوری دے دی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 24 مارچ کو روسی ہنگامی حالات کی وزارت نے ماسکو اوبلاسٹ میں کروکس سٹی کنسرٹ ہال میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس میں اب تک 133 افراد کے ہلاک اور 152 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ماسکو میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد کئی حکومتوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور ہلاک ہونے والوں سے تعزیت اور متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ترکی، اٹلی اور سربیا کے صدور سمیت جرمنی، سلواکیہ، نیدرلینڈز، سوئٹزرلینڈ، اردن، افغانستان، ایران، پاکستان اور دیگر ممالک نے بھی حملے کی شدید مذمت کی اور متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے بھی اس دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کے چیف ترجمان نے سوشل میڈیا کے ذریعے ماسکو کے مضافات میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی اور متاثرین سے گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ اسرائیلی فوج نے 23 تاریخ کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں کئی مقامات پر فوجی کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ یہ کارروائیاں اسرائیلی فوج اور اسرائیل کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیکیورٹی نے شمالی غزہ کی پٹی میں شفا ہسپتال کے علاقے میں کی ہیں، جس میں اب تک اسرائیلی فوج کے مطابق 170 سے زائد فلسطینی عسکریت پسند ہلاک ہو چکے ہیں اور ہتھیاروں کے متعدد ڈپو اور فوجی تنصیبات بھی دریافت ہوئی ہیں۔ اسرائیلی صدرن کمانڈ کے کمانڈر نے اسی دن کہا کہ اسرائیلی فوج شفا ہسپتال میں اس وقت تک اپنی کارروائیاں بند نہیں کرے گی جب تک آخری مسلح شخص کو پکڑ نہیں لیا جاتا۔ فلسطینی ٹی وی کی 23 تاریخ کی خبروں کے مطابق اسرائیلی فوج نے اسی روز غزہ کی پٹی کے متعدد علاقوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے شفا ہسپتال کا محاصرہ جاری رہنے کے بعد ہسپتال کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے۔ اسی روز مزید 5 مریض جاں بحق ہوئے اور زخمیوں کی ایک بڑی تعداد کی حالت تشویشناک ہے۔ فلسطینی ٹی وی کے مطابق اسرائیلی فوج نے بڑی تعداد میں ڈاکٹروں اور مریضوں کو بھی حراست میں لیا اور ہسپتال کی کچھ تنصیبات کو بھی نقصان پہنچایا۔ حماس کے میڈیا آفس نے 23 تاریخ کو بتایا کہ غزہ کی پٹی کے شمالی حصے میں غزہ شہر میں امدادی سامان جمع کرنے کے ایک مقام پر اسرائیلی فورسز نے سامان وصول کرنے والے منتظر لوگوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مقامی وقت کے مطابق 23 تاریخ کو امریکی صدر جو بائیڈن نے 1.2 ٹریلین امریکی ڈالر کے سرکاری فنڈنگ بل پر دستخط کیے تاکہ حکومت کی فنڈنگ کی فراہمی 1 اکتوبر تک جاری رہے اور جزوی حکومتی شٹ ڈاؤن سے بچا جائے۔ رپورٹس کے مطابق یہ بل دفاع، مالیاتی خدمات، ہوم لینڈ سیکیورٹی، صحت اور عوامی خدمات سمیت متعلقہ اداروں کے لیے فنڈز فراہم کرے گا۔
اس سے قبل امریکی کانگریس نے مارچ کے شروع میں دیگر شعبوں کے لیے $459 بلین کے اخراجاتی بل کی منظوری دی تھی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔